السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ذی الحجہ کا چاند دکھ چکا ہے، اور جیسا کہ اللہ رب ذوالجلال کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے بہت سی چیزوں پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب ذوالجلال نے 7 دنوں میں جمعے کے دن کو اہم اور فضیلت والا قرار دیا ہے، اور سال بھر کے 12 مہینوں میں اللہ رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کے مہینے کو سب سے فضیلت والا قرار دیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ذی الحج کے مہینے کو نہایت اہم اور فضیلت والا قرار دیا ہے۔ اور اسلامی شریعت کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو نہایت عظمت والے اور برکت والے اور حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر زمانے جاہلیت میں بھی فتنے اور فساد کو اور لڑائی جھگڑے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، عیب سمجھا جاتا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ذی الحج کے شروع کی 10 تاریخ کے اندر اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک جو کوئی نیک عمل کیا جاتا ہے تو وہ اللہ رب ذوالجلال کو نہایت پسندیدہ ہوتا ہے ان ایام کے مقابلے میں جو ذی الحج کے جو ان دنوں کے علاوہ کیے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے تو جہاد کرنا بھی ان دنوں کے مقابلے میں ان دنوں کے اعمال کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے یا جہاد کی؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان دنوں کے اعمال کی زیادہ فضیلت ہے، ان دنوں کے اعمال زیادہ پسند ہیں اللہ رب ذوالجلال کو، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر جہاد کے لیے نکلا اور پھر اس میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہیں لوٹا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 4 چیزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 1، عاشورہ کے روزے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ دوسرے، عشرہ ذی الحج کے روزے، یعنی ذی الحج کے مہینے کی شروع کے 10 تاریخ تک کے روزے، یعنی 9 تاریخ تک کے روزے، ان روزوں کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسرے، ہر مہینے کے 3 روزے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ان کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور چوتھی چیز جس کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے وہ ہے فجر کی نماز سے پہلے فجر کی 2 رکعتیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان ذی الحج کے 10 دنوں کے اندر ذی الحج کی 9 تاریخ تک جو روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال 1 سال کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ ذی الحج کے مہینے کا احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور اگر ہمارا قربانی کا ارادہ ہے تو ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر ہمارا قربانی کا ارادہ ہے تو اپنے ناخن اور اپنے بال وغیرہ کاٹنے سے پرہیز کریں۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔